الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والكبرياء والعلا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون علم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد اللهم صل على سيدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. مختصر سی گفتگو اس ماہانہ محفل بیاد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رجب کے مہینے میں بہت سی برکات اور رحمتیں ہوئیں مختلف زاویے سے، اور اس مہینے میں ایک بڑی رحمت اور برکت اللہ کی یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے. رجب میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. آپ نے مختصر سا بیان جو ہے وہ درس میں سماعت کیا ہوگا. مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے. کعبہ کی دیوار کو شق کیا گیا اور حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو اندر بلایا گیا. اس وقت وہ طواف کر رہی تھیں اور اللہ تعالیٰ اس کو مسجد کہتا ہے، مسجد حرام. اس لیے جنبی آدمی طواف نہیں کر سکتا کیونکہ خانہ کعبہ مسجد میں ہے، تو جنبی آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے منت مانی تھی تو منت میں ہوا یہ کہ لڑکی پیدا ہو گئی. اب لڑکی کو دیکھ کے کہتی ہیں کہ یہ مسجد میں کیسے رہے گی؟ مسجد میں تو لڑکے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی تو لڑکے کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جس لڑکی کو تو لڑکے سے کمتر سمجھ رہی، یہ لڑکوں سے افضل ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن مجید میں لڑکے سے افضل قرار دیا گیا، ورنہ عورت لڑکے سے افضل نہیں ہوتی. حضرت مریم علیہ السلام نے یوں جب دودھ پیتی بچی ہیں، ماں اٹھا کر جا کے بیت المقدس میں جروسلم میں رکھ دیتی ہیں
تب 40 مولوی مسجد میں تھے، اور ان 40 مولویوں کا سربراہ حضرت زکریا علیہ السلام جو خالو لگتے ہیں جیزس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہیں سگے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس بچی کو محراب میں رکھ دو۔ محراب مینز وہ محراب کے پاس کمرہ تھا، وہاں رکھ دو۔ یہ بچی بلوغت تک وہیں رہی۔ اب بلوغت میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھونکا اور وہ کوڈ ٹوٹا اور پروسیس اور تخلیق شروع ہو گئی۔ جب یہ ماں بننے لگی تو رب کہتا میری مسجد سے نکل جا۔ وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جا جا کے ڈنڈ کو ہلا۔ ڈنڈ کہاں تھا؟ جروسلم میں ڈنڈ نہیں، جروسلم سے دور ہے۔ جا جا کے اس کھجور کے درخت کو ہلا، تازہ پکی ہوئی، پہلے تو کھجور کا درخت پکے گا، وہ فوراً ہرا ہو جائے گا، ہرا ہوگا تو اسی ٹائم اس پہ کھجوریں لگیں گی، اسی ٹائم وہ پکیں گی، اسی ٹائم وہ گریں گی، تو کھا لینا، خدا تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جب وہ نبی کی ماں بننے لگی تو ہاتھ میں اتنی پاور آ گئی، کھجور کے درخت میں اور انسان میں بڑی مشابہت ہے۔ سب سے پہلا زمین پر جو درخت لگا وہ کھجور ہی کا ہے۔ کھجور کا سر اڑا دو یہ دوبارہ نہیں اگتی، انسان کا سر اڑا دو یہ بھی مر جاتا ہے۔ تو کھجور کے درخت کو زندہ اس لیے کروایا کہ پتہ چلے کہ جیزس کی ماں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم نے اتنی طاقت دے دی ہے اور اس کے بیٹے نبی کی وجہ سے اتنی برکت ہے کہ یہ ڈنڈ کو ہاتھ لگا دے خدا اس میں جان پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود کہا میری مسجد سے جا۔ سارے نبیوں کا وہ قبلہ ہے، 16 مہینے تک ہمارے نبی کا بھی وہی قبلہ رہا ہے، 16 یا 17 مہینے تک۔ تو اس پہلے قبلے میں عورت کو نکلوایا جا رہا ہے، دوسرے قبلے میں مولا علی کی ماں کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ مولا علی کی ماں کو بھی آرڈر آ جاتا چلو میری مسجد سے نکالو۔ جب بی بی عائشہ حج کرنے جا رہی ہیں تو نبی کی بیوی کو مسئلہ آیا، حضور نے فرمایا طواف نہیں کر سکتی، تو بھائی کہا جاتا مولا علی کی ماں کو مسجد سے نکال دو، اس حالت میں یہ مسجد میں نہ رہے، جس طرح حضرت عیسیٰ کی والدہ سے کہا تھا میری مسجد سے چلی جاؤ باہر۔ یہ بات آپ کو زبانی یاد ہے کہ عیسیٰ کی والدہ پہلے رہتی تھی پھر نکالا گیا، اور یہ بھی آپ کو زبانی یاد ہے کہ علی کی والدہ طواف کر رہی تھی، کعبے کے اندر بلایا گیا۔ میں یہ بتلانے آیا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا، یہ اپوزٹ سسٹم کیوں ہے؟ اگر لا ہے کہ مسجد سے نکالا جائے تو لا دونوں جگہ اپلائی ہونا چاہیے، تو ایک پہ کیوں ہوا؟ تو سنیے، اگر عیسیٰ کی والدہ کو مسجد سے نہ نکالا جاتا، بیت المقدس سے نہ نکالا جاتا، عیسیٰ بیت المقدس کے اندر ہی پیدا ہوتے تو عیسائیوں کا دعویٰ پختہ ہو جاتا یہ اللہ کا گھر ہے، اسی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا باپ بھی کوئی نہیں اور مسجد میں پیدا ہوا، اس بات کی علامت ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں تب ان کو ایک اور دلیل مل جاتی، لیکن مولا علی کے بارے میں ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا باپ عمران بھی زندہ ہے، ان کی ماں فاطمہ بھی لوگوں کی نظر میں ہے، کہاں سب کو معلوم ہے کہ علی کا باپ عمران ہے اور علی کی ماں فاطمہ ہے، سب جانتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار کو شک کرو، مولا علی کی والدہ کو اندر بلاؤ، ولادت ہوئی، اب میرے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ بچہ، اسے گودی میں اٹھا کے محمد مصطفیٰ کے پاس لے کے جاؤ۔ تو اس بچے کی پرورش ایسے پاکیزہ اور اعلیٰ جگہ اور ماحول کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا علی سے پوچھا، اے علی یہ بتا سب سے بدبخت دنیا میں کون ہے؟ مولا علی نے کہا حضور جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے وہ دنیا کا بدترین اور بدبخت شخص ہے۔ بدبختی عروج پہ تب جاتی ہے جب سامنے برابر میں بلندی والا نیک آدمی ہو، چھوٹا نیک ہو تو اس کی دشمنی کرنے والا بھی چھوٹا بدبخت ہوتا ہے، زیادہ نیک آدمی ہوگا اس کی دشمنی کرنے والا زیادہ بدبخت ہوگا، تو جتنا نیک ہوگا اتنا دشمن بدبخت ہوگا۔ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا درجہ دیکھو، نبی کی اونٹنی ہے، نبی کے معجزے میں آئی، تو اس کی پاؤں کونچے کاٹنے والا بھی دنیا کا بدبخت انسان ہے۔ تو اندازہ لگا لو جو نبی کی اونٹنی کی توہین کرے وہ دنیا کا بدترین اور بدبخت شخص ہے، تو جو نبی کی توہین کرے گا اس کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نقطے سوچنے والے ہوتے ہیں، کتابوں سے علم نہیں آتا۔
یہ علم وہی دیتا ہے جس نے سب کو عالم بنایا ہے. تو بین السطور میں داخل ہو جانے کی کوشش کرو. اس اونٹنی کے پاؤں جس نے کاٹ دیے وہ دنیا کا بدبخت آدمی. تو حضور نے فرمایا اے علی دوسرا کون ہے؟ مولا علی کا جملہ بھی غضب کا. جہاں تک بات علم کی تھی کتابوں کی بیان کر دی، اب بات دنیا پہ واضح کرنی ہے تو نبی خود اپنی زبان سے ادا کر کہا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. تو حضور نے فرمایا اے علی پہلا بدبخت تو وہ ہے کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، دوسرا بدبخت وہ ہے جو یوں پھر حضور نے انگلی رکھی جو یہاں تلوار مارے گا تو خون سے نکلے گا خون اور تیری داڑھی یہاں تک جو ہے وہ تر ہو جائے گی خون سے. وہ دنیا کا بدترین شخص ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بندے مولا علی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے. ایک جنہوں نے ان کو خدا کہا ان کی محبت میں ڈوب گیا، ایک جنہوں نے اس کو کافر کہا ان کو. دو دنیا میں بندے. مولا علی کو سامنے کھڑا کر کے کہتے تھے اے علی تم نے حاکم بنایا اللہ کے علاوہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. یہ وہ صاف جملہ بولتے تھے. تو پتا چلا ایسے بدبخت بھی دنیا میں لوگ ہیں جو علی کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے تھے. اور وہ بیوقوف کتنے ہیں. علی کو مسلمان کیوں نہیں مان رہے کہ علی نے ایک فیصلہ کرنے والا بیچ میں کھڑا کر دیا کہ لڑائی ختم کرو تو فیصلہ کر. تو انہوں نے کہا اے علی تو مسلمان نہیں ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں خود خدا کہتا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمْ بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان تمہیں حاکم بنا دیا جائے تو پھر عدل سے فیصلہ کرو. اور اللہ فرماتا ہے جب لڑائی ہو جائے تو ایک حکم بیوی کی طرف سے اس کی فیملی کی طرف سے ہو، ایک حکم فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ میاں کی طرف سے ہو. اللہ خود قرآن مجید میں حکم غیروں کو بنا رہا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن کی ساری آیات کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، اپنے مطلب کی بات کو لے کر پھر آگے. اور آپ ان کے جملے سنیے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. آپ اگر ان کی نمازیں دیکھ لیتے آپ شرمندہ ہو جاتے. اتنے نیک آدمی تھے وہ، کسی کی کھجور گری ہوتی تو اٹھا کے کھاتے نہیں تھے، گناہ ہے. مولا علی کو مار دیا کھجور نہیں کھا رہے. اندازہ کیا آپ لوگوں نے. اس لیے یہ مت دیکھا کرو، چیز یہ نظر کرو اپنی زندگی میں کہ اس آدمی کا بیک گراؤنڈ اور عقیدے کی پختگی اور عقیدے کی بنیاد کیا ہے. اب آپ ذرا سنیے. 3 بندوں نے فیصلہ کیا کہ 3 بندے مار دو، مولا علی کو، امیر معاویہ کو اور عمر بن العاص. تینوں کو یک وقت مار دو. تینوں کو مارنے کے لیے بندے نکل پڑے. میں آپ کو یہ واقعہ آپ کو آتا لیکن میں جملوں کے تیور اور بدبختی ان کے منہ سے جو نکلتی تھی وہ سنیے گا. تینوں بندے نکلے. حضرت اس دن صبح فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے، بیمار ہو گئے. تو عمر بچ گئے. امیر معاویہ پہ وار ہوا لیکن ادھر لگا، وہ بھی بچ گئے. وہ بندہ پکڑ کے مار دیا، اڑا دیا آپ نے. حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے 3 بندے نکلے، باقیوں کو 1، علی کو 3. اس آدمی نے 1000 روپے کی تلوار لی. 1000 روپیہ اس لیے بول رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے اس دور کا پیسہ. 1000 کی تلوار لی اور اس کو 1 سال تک زہر میں ڈبو کے رکھا. زہر میں، جس کو ہم زہر کہتے ہیں، پوائزن میں ڈبو کے 1 سال تک ڈبو. اور کیسے ڈبویا؟ پہلے اس کو فل گرم کیا آگ میں. جب اس کی تلوار کی شکل آگ کی طرح ہو گئی، ایک دم سے پوائزن کے اندر ڈبو دیا. اور آپ کو اگر لوہے کی کاٹ دیکھنی ہے تو یہ وہ جب بھگوتے ہیں آپ جس میں، اس کا پورا اثر اس کے اندر لوہے کے اندر آ جاتا ہے. اب تم جو بھی کر لو وہ بندہ مر کے رہے گا، کسی صورت میں وہ بندہ بچ نہیں سکتا. اتنی مہنگی تلوار لی، پھر اس کو 1 سال تک زہر میں ڈبو کے رکھا. اب چلا پہنچا تو رمضان المبارک سے آغاز ہی کا بات ہے. گلی سے جا رہا ہے تو شادی ہو رہی تھی. اس شادی والے گھر سے ایک لڑکی نکلی. لڑکی اسے خوبصورت لگی. اب جا کہاں رہا تھا؟ مولا علی کو شہید کرنے. رخ بدل دیا. لڑکی کو بلا کے کہتا تیری شادی ہو گئی؟ کہ نہیں، مجھے تو اچھی لگی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہتی اچھا ٹھہرو میں پوچھ کے آتی ہوں. گھر والوں سے پوچھوں. اندر گئی، پوچھا، آ کے جواب دیتی ہے مجھے شادی کرنی ہے تو 3000 سرخ دینار دینے پڑیں گے. سرخ مینز یعنی سونے کے. تو دینار تب سونے کا ہوتا تھا لیکن ان میں ملاوٹ ہوتی تھی.
وہ 3000 دینار تو پہلے سب سے پہلے پے کرو. کہا کر دیے, لے پیسہ دیتا ہوں. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ 3000 دے رہا ہے, بولی ایک اور شرط بھی ہے, علی کا سر چاہیے. پہلے نہیں بولی, کیوں کہ پہلے دیکھ رہی کہ یہ بندہ میرے ساتھ کتنا وفادار ہے, میرے اس میں وارفتگی کتنی ہے. تو جو 3000 سرخ دینار پے کر رہا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا میرے لیے. اب دونوں مل گئے, وہ بدبخت عورت اور یہ دونوں ملے. اب اس کا تو کہا میں تو آیا اسی کام کے لیے ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کہتا ہے علی کو مارنا آسان کام نہیں ہے. میں مر گیا تو, کہنے لگی, اب جملہ سنو خارجیوں کا, کہنے لگی مر گیا تو جنت میں جائے گا, مر گیا تو جنت میں جائے گا, اور اگر تو بچ گیا تو ہم کہیں جا کے اچھی زندگی گزاریں گے. تیور دیکھ رہے ہو, اس لیے یہ مت سوچو کہ اگلا بندہ کیا کرا. دیکھو بنیاد کیا ہے, یہ جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہے. یہ عورت ملی. اب یہ اتنی زبردست سیکرٹ بات تھی کہ اس عورت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا, ایون کہ ان کی جماعت کا بندہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کون یہاں آیا ہوا ہے. اور انٹیلیجنس کے انتہائی خفیہ, یہ سم ٹائم دو ہی بیٹھے ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے, اور دوسرے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہماری ہی جو ہے وہ کے لیے کام کر رہا ہے, تنظیم کے لیے. لیکن اس نے ایک آدمی کو ڈھونڈ ہی لیا. اس کو کہنے لگا تم میری ہیلپ کرو, علی کو مارنا ہے. نعوذ باللہ. اب وہ بندہ بھی ڈرے, کہنے لگے علی اس وقت دنیا کا سب سے عظیم انسان اور سب سے بڑا, اور تم اسے مارنا چاہتے ہو. اب یہ اسے کہتا ہے تم اپنے دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کیا اپنے دین پہ تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے؟ کمزور ہو گیا تمہارا عقیدہ؟ اب یہ ذرا جملے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر, اس دن مولا علی اٹھے تو امام حسن سے کہتے ہیں بیٹے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. تو میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت مجھے بڑا تنگ کر رہی. جب سے مولا علی خلافت کو سنبھالا قتل و غارت مولا علی کو سانس لینے دیا. کہا حضور بہت تنگ کر رہی آپ کی امت یہ مجھے. تو حضور نے معلوم ہے کیا کہا؟ کہا علی ان کے لیے بد دعا کر, علی ان کے لیے بد دعا کر. تو مولا علی نے بد دعا نہیں کی. کیا جملہ بولا؟ اٹھتے ہوئے اپنے بچے سے کہتے ہیں میں نے جملہ بولا یا اللہ جو ان سے اچھے ہیں مجھے ان کے ساتھ ملا دے. یہ ابھی اٹھ کے وہ انہوں نے جانا ہے, اس سے پہلے کی ہے مجھے ان کے ساتھ ملا دے. اب جب نکلتے ہیں رستے سے بطخیں چیختی ہوئی آپ کے قدموں سے لپٹتی ہیں. فرماتے ہیں انہیں کچھ مت کہو, یہ نوحہ کر رہی ہیں, رو رہی. دیکھو مولا علی کو پہلے سے معلوم یہ نوحہ کر رہی. مولا علی نماز پڑھنے کے لیے گئے. پہلے نے وار کیا, ابھی دیوار کے پاس تھے مولا علی, وار خالی گیا, وہ بندہ بھاگ گیا. دوسرے نے کیا, وہ پکڑا گیا. اب اس تیسرے نے کیا, اس تیسرے نے جب وار کیا تو یہ وار لگ گیا. یہ یہاں سے چلا, داڑھی مبارک خون میں تر ہو گئی. مولا علی کو اٹھا کے لے کر گئے. یہ جمعے کا دن بنتا ہے غالباً. گھر لے کر گئے اور اس کو بھی پکڑ لیا, اس کے اوپر چادر پھینکی اور اسے پکڑ لیا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے مولا علی کی دشمنی میں دوزخ خریدی. ایک وہ لوگ جنہوں نے محبت بڑی کی, ان میں سے عبداللہ ابن سبا سب سے پہلا بندہ جس نے مولا علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تو خدا ہے میں تیرا نبی ہوں. یہ عبداللہ ابن سبا سب سے پہلا شخص مولا علی کے سامنے کہہ رہا تو خدا میں نبی. مولا علی نے کہا بدبخت, یہ شیطانی وسوسے ہیں جو تیرے دماغ میں آتے ہیں, جا دفع ہو جا. بھاگ گیا, چلا گیا. لیکن اس نے پوری دنیا میں جتنے اس کے ماننے والے تھے ان کو مولا علی نے پھر خود پکڑ کے ان لوگوں کو آگ میں جلایا. گڑا کھودا, آگ جلائی. اور جب اب دیکھو بدبختی دیکھو, جب مولا علی پکڑ کے آگ میں پھینک رہے تھے تو معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے؟ یقین ہو گیا کہ تو خدا ہے, یقین ہو گیا کہ تو خدا ہے. مولا علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے آگ کا عذاب خدا کے سوا کوئی دے نہیں سکتا, تو آگ میں پھینک رہا تو خدا ہے. تو مولا علی کے جملے سچے ہوئے نا. ایک تیری محبت میں دوزخ میں گئے, اتنے غلو کر جائیں گے, ان کو غلات بولتے ہیں, اتنا غلو کریں گے کہ وہ بھی دوزخ میں گئے. اور ایک کا یہ حال ہے. مولا علی بستر علالت پہ یوں لیٹے ہیں. ام کلثوم بولی بدبخت تو نے کیا کیا؟ میرے ابا کو کچھ نہیں ہو سکتا. بیٹیاں تو بول دیتی جملہ میرے ابا کو کچھ نہیں ہو سکتا. ام کلثوم مولا علی کی بیٹی, میرے ابا کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو آگے سے بدبخت کہتا تو روتی کیوں ہے تو؟ بدتمیزانہ جملے دیکھو, روتی کیوں ہے تو؟ میں نے ایسی تلوار سے وار کیا ہے تم سارے مل کے بھی علاج کر لو تو یہ بندہ نہیں بچے گا. اتنے خبیثانہ جملے بولے. تو مولا علی پھر بھی کہہ رہے ہیں
بیٹے صبر سے کام لینا، میں بچ گیا تو بدلہ خود لوں گا، میں چلا گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ امیر المومنین کا انتقال ہوا تو تم تلواریں اٹھا کے سب کو مارنے لگ جاؤ، ایسا مت کرنا۔ اور اس کو بھی اگر سزا دو تو بس جس طرح اس نے ایک وار کیا ہے تم بھی ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ مولا علی شیر خدا دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت امام حسن پھر ممبر پہ بیٹھے، بایت ہوئی، سب سے پہلے بلایا گیا اس قاتل کو پیش کرو، اور ساتھ ہی آپ کے محمد بن حنفیہ بھی بیٹھے۔ محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں لیکن ماں فاطمہ نہیں ہے، سیدنا محمد بن حنفیہ جلوہ فرما ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو لاؤ، بلایا گیا، کہنے لگا اے حسن میں تیرے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ پرے 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 اس خبیث کو میرے پاس مت لانا، یہ میرے کان میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، یہ اصل میں میرے کان کو چبانا چاہتا ہے۔ خود ہی بولا، کہنے لگا ہاں حسن تم نے سچ کہا۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ اور حضرت امام حسن باہر لے کر گئے، پہلے اس کی بازو کاٹے، پھر اس کی ٹانگیں کاٹی، آگ جلا کے بیچ میں پھینک دیا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ حضرت علی نے تو کہا تھا کہ اس کی ٹانگیں مت کاٹنا، مسلح مت بنانا، امام حسن نے ایسا کیوں کیا؟ تو سنو، ایک ہے مولا علی جو فیصلہ کر رہے تھے وہ جو تصوف میں کیا جاتا ہے، امام حسن نے جو فیصلہ دیا جو ایک بادشاہ فیصلہ دیتا ہے۔ تو مولا علی کو حملہ کرنا وہ بغاوت کی علامت ہے، بغاوت کی نشانی ہے۔ تو جائیے جا کے کتابوں میں پڑھ لیجئے، جو باغی ہوتا ہے اور ڈاکو ہوتا ہے اس کی سزا دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کے ہاتھ اور بازو کاٹے جاتے ہیں، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو امام حسن نے، اگر کبھی آپ کے دماغ میں یہ آئے کہ امام حسن نے اس کے بازو کیوں کاٹے، اس کی ٹانگیں کیوں کاٹی، تو ذہن میں رکھنا گورنمنٹ کا جو باغی ہوتا ہے اس کی سزا اسی طرح ہے، اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ تو اس نے مولا علی شیر خدا پہ حملہ کیا۔ اس لیے تو خواتین و حضرات، آج کی محفل میں اتنا یاد کر لو، ہم نہ تو خارجیوں کی طرح توہین کرتے مولا علی کی، نہ سبائیوں کی طرح غلات کی طرح ان کو خدا مانتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ان کی محبت لازم ہے، اور جو اپنے دل میں ان کی محبت رکھتا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور مولا علی شیر خدا جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ان کے داماد، ان کے امتی، شہنشاہ ولایت کے شہنشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شہر علم کا وہ ان کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے جو فیض جاری و ساری ہے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔